اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست امید ہے خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خیریت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دوستوں کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا رمضان مبارک بھی اچھی طرح سے گزر رہا ہوگا۔ دوستو، آج کنول مطلوب شہید کی جو مرڈر ہوا تھا اور ریپ کیس تھا، اس کا فیصلہ آیا تھا، اور اس فیصلے میں معزز عدالت نے جو ملزم سے مجرم بنایا گیا ہے، اس کو آج 3 مرتبہ سزائے موت اور ایک جرمانہ جو 60 لاکھ روپے کا کیا ہے۔ یقینی طور پر ایک بڑا اہم اور فیصلہ کن یہ موڑ ہے اس فیصلے کے عدالتوں کے معاملات کے حوالے سے۔ عدالتوں کے معاملات کے اوپر ہمارے جو خدشات تھے اور انصاف کی فراہمی کے معاملات کے اوپر جو ہمارے کنسرن تھے، وہ بڑے واضح تھے، اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ معیز اور اس کے بھائی اور ماسٹر صاحب کے قتل کے حوالے سے، پھر چودھری عابد صاحب اور ماسٹر صاحب کے قتل کے حوالے سے ہم نے جو دیکھا کہ عدالتوں کا اور انصاف کے فراہمی کے سسٹم یا نظام کا جو کردار ہے وہ کوئی بڑا احسن نہیں ہے۔ اور یہ جو کنول مطلوب کا کیس تھا، اس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لیا جا رہا تھا۔ اسپیشلی نچلی سطح کی جو عدالتیں ہوتی ہیں، وہ بنیادی طور پر ایک اینٹ فراہم کرتی ہیں انصاف کو بڑی سطح پہ۔ تو اس حوالے سے ہم معزز عدالت عالیہ کے سیشن کورٹ کی جو عدالت ہے، وہاں پہ فوجداری عدالت کے مطمئن ان کے فیصلے پہ مطمئن اور اطمینان کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور محسوس کرتے ہیں کہ شاید اس حوالے سے مزید اگر سپیڈی ٹرائل زیادہ اس سے بھی ہو سکتا تو وہ بھی زیادہ احسن تھا۔ بارکیف عدالت نے شب و روز محنت کی اور فیصلہ سنایا۔ اب اس حوالے سے ہمارے خطے میں جو احتجاج ہوئے، اور تمام پولیٹیکل فورسز نے، تمام سیاسی، سماجی، مذہبی جو افراد معاشرہ ہیں انہوں نے، اور اس کے علاوہ طلباء نے، سول سوسائٹی نے، انجمن تاجرہ نے، خواتین، ہماری ماؤں اور بہنوں نے باہر نکل کر سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا۔ اہلیان کٹھاڑ، جس علاقے میں یہ گنامنا فعل ہوا، وہاں پہ وہاں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہاں کی سیاسی قیادت، سماجی قیادت، مذہبی قیادت دن رات باہر تھی۔ انہوں نے سینٹرل کراس پہ دھرنا بھی دیا، اور اس سلسلے میں تمام ڈڈیال کے جو پولیٹیکل فورسز ہیں انہوں نے بھرپور قسم کا ساتھ دیا۔ یقین مانیں، یہاں برطانیہ میں ہر فرد اس حوالے سے انتہائی تذبذب کا، انتہائی پریشانی کا شکار تھا۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہاں پر، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بریڈفورڈ، برمنگھم میں جو کنول مطلوب ایکشن کمیٹی کے زعماء ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر جو ہے سب نے احتجاج ریکارڈ کرایا، پاکستانی کونسلیٹ کو یادداشتیں پیش کیں، اور بریڈفورڈ میں پاکستانی کونسلیٹ پہ مظاہرے کیے گئے۔ میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا یہاں پر مجھے نام نہیں شاید یاد آ رہا، برمنگھم کونسلیٹ میں جو پاکستان کی ایک کونسلر صاحبہ تھیں یا ایک ذمہ دار تھیں، انہوں نے ہمارے جو رفقا تھے، ساتھی تھے، ان کے ساتھ انتہائی خندہ پیشانی کا سلوک کیا، اور چونکہ وہ بحیثیت خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ نوٹس بھیجیں گی، انہیں زیادہ سے زیادہ اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گی کہ وہ اس معصوم بچی کے کیس کے مدعے کے اوپر جلدی سے جلدی انصاف جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنایا جائے۔ تو اس کے لیے ان کا بھی شکریہ۔ اس پر وکلاء کی انجمنوں، بالخصوص بار ایسوسی ایشن ڈڈیال اور میرپور، میرے بڑے بھائی امتیاز راجہ ایڈوکیٹ، پھر
اس مقدمے میں ہمارے یعنی کنول مطلوب کیس کے حوالے سے ہمارے وکیل جنید صابر سلطانی صاحب کا تذکرہ بالخیر میں خصوصیت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ان دوستوں نے، پھر ڈڈیال کی تمام وکلاء برادری نے آپس میں باہم مشاورت کر کے کس طریقے سے یہ کیس جو ہے اس کو ایک مثال بنایا اور دن رات اس پر کام کیا، یہ یقینی طور پر ایک احصال ثواب بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ کیس اگلی سطح پہ جائے گا، جو اپیلوں کا کھاتے ہوتے ہیں جس طرح نظام انصاف میں، پھر شاید اس کو کافی ٹائم بھی لگ سکے، لیکن یہ ہماری کوشش ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جو پہلا سٹیپ اٹھایا گیا ہے اس معزز عدالت کے فیصلے کو، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اور دیگر جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ بھی اسی فیصلے کو امن اور انصاف کے معیارات پر پرکھتے ہوئے برقرار رکھیں، اور جلدی سے جلدی جو اپیلوں کا پروسیس ہے اس سے گزر کر مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور اس کی جو سزا تجویز ہوئی ہے اس پہ فوری عمل درآمد کیا جائے۔ یہ بنیادی طور پر آج کے اس فیصلے کا پیغام بھی ہے، اور کنول مطلوب کی جو بے چین روح ہے اس کو تسکین پہنچانے کے لیے بھی یہی کچھ کیا جا سکتا ہے، اور یہی انصاف کا تقاضا بھی ہے۔ میں بالخصوص اس موقع پہ پولیس کے جو ذمہ داران ہیں اور جتنے بھی ذمہ دار ہیں، میں اگر کسی ایک کا نام لوں تو شاید یہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن جتنے بھی ذمہ داران ہیں انہوں نے جس طرح کی ایفرٹس کی، میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بلکہ ہمارے شروع دن سے اس کے اوپر جو خدشات تھے وہ قائم تھے، اور میں نے اس کا اظہار جو ہے متعلقہ حلقوں تک بڑا کھل کے کیا ہوا ہے۔ پولیس کی تفتیش کا طریقہ کار، اس میں شفافیت پر سوالات اٹھانا اور کوسچن ریز کرنا، سوالات اٹھانا ان مدوں پر، ان محرکات پر جو آپ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے، وہ ایک بحیثیت ایک ذمہ دار صحافی کے ایک ہوتا ہے، انسانی اخلاقی فریضہ بھی ہوتا ہے اور قومی فریضہ بھی، اور اس کے اوپر ہم آل دا وے، میں بالخصوص تذکرہ کروں گا جو آئی جی پولیس ہیں سہیل حبیب تاجک صاحب، وہ ہماری ٹویٹر پر سپیس میں بالخصوص تشریف لائے اور ہمارے خدشات کو سنا بھی انہوں نے، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ کی ہمارے ساتھ جو ان کی گفتگو تھی، انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے جان فشانی سے کام کر رہے ہیں۔ بالخصوص ذاتی طور پر انہوں نے مجھے جو ہے فرمایا کہ ہم اب بے فکر رہیے، ہم ذاتی طور پر دلچسپی لے کر اس کیس کو ایک انجام تک پہنچائیں گے۔ تو میں بالخصوص آئی جی پولیس اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ذاتی طور پر بھی، اپنی کنول مطلوب ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی، اور تمام اہلیان ڈڈیال کی طرف سے۔ یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہے، ایک اہم دن ہے اس حوالے سے کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک اپنے ضمیر کو صاف کیا ہے، اور یہ ضمیر کو صاف کرنے کے جو معاملات ہوتے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ آج کے جو ہمارے رمضان المبارک کے ایام ہیں یہ ان کا بھی پیغام ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس میں ہم اپنے علاقے، اپنے وطن، آبائی وطن جموں کشمیر، اس میں ہماری جو آنے والی نسلیں کم از کم ان کے سامنے سرخرو ہو سکیں گے اور منہ اٹھا کر چل سکیں گے کہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے ہماری اس بچی کے ساتھ، وہ اس کا داغ جو ہے ہم نے دھونے کی کوشش کی ہے، اور بڑی حد تک اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ اللہ رب العالمین کے حضور جو ہے جب ہم پیش ہوں گے اس کی بارگاہ میں، یہ میرا ذاتی اعتقاد ہے، تو کم از کم ہمارے نامہ اعمال میں کوئی اس قدر عبادات اور ریاضات تو نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے، اور اس کو اگر ہم پیش کر دیں گے کہ پروردگار ہم گناہگار لوگ ہیں، کم از کم
ایک ظلم ہو رہا تھا اس کے اوپر ہم نے آواز اٹھائی ہے اور ایک کلیکٹیو یعنی مشترکہ طور پر کاوش کی ہے، تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک توشہ آخرت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی ہیں جی، اور یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آئیے مل کر اس جدوجہد کو آگے لے کر جائیں، انصاف کی فراہمی کے لیے ایک سٹینڈرڈ جو ہے معیار قائم رکھیں، اور اس معیار کو بغیر کسی پریجڈسٹ یا تعصب کے اس کو ہر ایک کے لیے عام کریں، برابری کی بنیاد پر کریں۔ یہ نہ ہو کہ میرا کوئی عزیز ہو، برادری والا ہو، اس کے لیے میں خاموش ہو جاؤں اور دوسری برادری یا ذات یا خاندان کے لیے میں جناب چوک میں کھڑے ہو کر نعرے ماروں۔ یہ بھی ایک غلط بات ہوتی ہے۔ تو اختتام پر میں یہی کہوں گا جی کہ سوشل میڈیا پر جو وابستہ دوست ہیں انہوں نے جو ہماری سب کی، ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی ہے، یہ بھی ایک قابل تحسین بات ہے۔ اس کیس کے حوالے سے، اس جدوجہد کے حوالے سے ایک خوشائند بات جس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، وہ یہ آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ اس کیس پر کوئی کریڈٹ کا چکر لینے کی کوئی سیاست نہیں ہوئی ہے۔ یہ نہیں کوئی کہہ رہا تھا یہ اس نے کیا، اس نے کیا ہے۔ سبھی کے سبھی جو ہیں انجمن ندائے حق اس کے بینر تلے نکلے اور سبھی نے جو ہے مل کر آواز اٹھائی۔ سو انجمن ندائے حق کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں، اگین اس تنظیم کا، اس انقلابی فلاحی تنظیم کا جو منشور و دستور ہے وہ شخصیت پرستی بھی نہیں ہے، تو یقینی طور پر اس کے جملہ رفقا جو ہیں وہ بھی تحسین کے مستحق ہیں، اور میں ان سب کے لیے اپنے خلوص دل سے دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار انہیں بھی اس جدوجہد کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق اور حوصلہ عطا فرمائے۔ سو دوستو، یہ پہلا مرحلہ ہے، لیکن ابھی انصاف کا جو سورج ہوتا ہے وہ پوری طرح طلوع نہیں ہو سکا۔ ابھی ہمارے جو چغتائی فیملی کے معیز اور دیگر اور پھر ماسٹر صاحب کی شہادت ہے، ان کے جو قاتل تھا اس کو بھی مختلف تاریخوں کے ذریعے دن بدن آگے لے جایا جاتا ہے، اور 4-5 سال ہونے کو ہیں، وہ کیس بھی ابھی تک نظیر یا مثال قائم نہیں کر سکا۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے، ہم اس سے بھی آگاہ ہیں، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اپنی کاوشیں جو ہیں جہاں پر ہو سکا وہ جاری رکھیں گے۔ بے شمار دیگر کیسز ہیں، معصوم فہیم کا کٹھار کے بچے کا کیس جو ہے وہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ ماسٹر ایوب صاحب اور چودھری عابد صاحب کا کیس جس کا تذکرہ کیا، وہ بھی اسی طرح جو قاتل تھے مبینہ طور پر یا ملزمان تھے ان کو عدالت نے بری کر دیا، اور یہ بڑا تکلیف دہ امر ہے۔ میں اپنے خطے، اپنے آبائی خطے ڈڈیال کے عوام کی طرف سے ان خدشات کو آواز دیتا ہوں، اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید یہ وقت ہے کہ معزز عدالتیں ہمارے ان کولیکٹیو جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں نظام انصاف پر جو سوالات ہیں ہمارے، وہ بہرحال قائم ہیں، اور وہ اس لیے قائم ہے کہ انصاف وہی ہوتا ہے جو عملی طور پر وقوع پذیر ہوتا ہوا دکھائی دے، اور مولا علی مشکل کشا ان کا قول مبارک ہے کہ آپ جو انصاف دیر کرتا ہے وہ انصاف نہیں ہوتا۔ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ انصاف کو بر وقت تقاضوں کے ساتھ جو ہے وہ آگے لے جایا جائے اور اسے ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ رمضان اور روزہ کھولنے کا وقت بھی ہوا جا رہا ہے، اور آواز میں تھوڑی سی جو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا وہ بھی شاید گلے کی خشک ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن بہرکیف ابھی کچھ دیر باقی ہے، اور اس کچھ دیر میں آپ کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا گو بھی ہوں، اور
ہمیشہ جو ہے میری جو کوشش اور کاوش رہی ہے اپنے خطے کے عوام کے لیے، اپنے خطے کے لوگوں کے لیے، وہ آپ کو علم ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی کھڑپینچی یا چیئرمینی یا اس طرح کے چکر نہیں ہیں، کیونکہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو سیاست کرتے ہیں وہ میرے خطے کے مجھ سے جڑے ہوئے وابستہ جو لوگ ہیں انہیں پتہ ہے، ہم اس وطن کو جوڑنا چاہتے ہیں اور اس میں ایسا ایک نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جو اس خطے کے لوگوں کو انصاف کی فوری اور سپیڈی فراہمی کر سکے۔ یہ ریاست جموں کشمیر کا جو مستقبل ہے وہ آپس میں جڑنے اور متحد ہو کر ایک آزاد ملک بننے میں ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس میں ہم نظام انصاف اور نظام عدل کی وہ بنیادیں رکھ سکتے ہیں جو شاید بر صغیر میں نہیں رکھی جا سکیں، اور ان کی وجوہات اس طرح کے معاشرے کی اپنی وجوہات بھی ہیں۔ اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ ہر انصاف اور دوسروں کے لیے آواز اٹھانے کا معاملہ ہو تو آپ کی آوازیں بھی ہماری آوازوں کے شریک ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، مجھے بھی استقامت عطا فرمائے، اور آپ سب کو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق بھی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔